السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک یار علی حبیبی نیپال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں اور اچھے سے اچھا کلام سنیں۔ اس کا مفہوم معنی بتانے سے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں درود شریف کی ہدیہ پیش کریں اور آواز سے بلند پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ شاعر کہتا ہے ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کے انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پلٹی خبر نہیں، اور کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھٹا وہ اپنے گھر گیا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا اشر حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تو دنیا کا ماحول ہے، آپ دیکھیں گے لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کر لیا، چاہے رب کے ماننے میں ہو، چاہے معبود بنانے میں ہو، یا کسی کو اپنا مسجد حقیقی تسلیم کرنے میں ہو۔ اللہ کی توحید میں اختلاف، رب کی ربوبیت میں اختلاف، نبی کی نبوت میں اختلاف، رسول کی رسالت میں اختلاف، ولی کی ولایت میں اختلاف، یعنی لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کر لیا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی کی بھی مذہب کے ماننے والے سے آپ پوچھیں گے، کسی بھی مقطع فکر کے حامل سے آپ سوال کریں گے، کسی بھی مسلک پر چلنے والے سے آپ دریافت کریں گے تو ہر ایک کہے گا مرنا ہے، عیسائی بھی کہے گا مرنا ہے، نیچری بھی کہے گا مرنا ہے، قادیانی بھی کہے گا مرنا ہے، دیوبندی بھی کہے گا مرنا ہے، مسلمان بھی کہے گا مرنا ہے۔ یعنی موت سے کسی کو اختلاف نہیں، موت سے کسی کو جھگڑا نہیں، بلکہ ہر کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے موت سے کس کو رشتےداری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ معزز سامعین کرام، موت وہ پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، موت وہ دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک کو منہ سے لگانا ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طرف تلوار کی 100 ضربے اور ایک طرف موت کا ایک جھٹکا، موت کا جھٹکا تلوار کے 100 ضربوں پر بھاری پڑ جائے گا، میرے آقا نے فرمایا۔ اور معزز سامعین کرام، آپ نے کتنے نوجوانوں کو دفن کیا ہوگا، موت نے کسی کا بچپنا نہ دیکھا، موت نے کسی کی جوانی نہ دیکھی، موت نے کسی کا بڑھاپا نہ دیکھا۔ آپ انہی اپنے ہاتھوں سے کتنے نوجوانوں کو دفن کیا ہوگا، آپ انہی ہاتھوں سے کتنے بچوں کو دفن کیا ہوگا، آپ انہی ہاتھوں سے کتنے بوڑھے کو سپرد خاک کیا ہوگا۔ مگر آپ نے کبھی سوچا موت کے بارے میں، کبھی سوچا آپ انہی کاندھے پر کتنے لوگوں کو دفن کیے ہوں گے؟ لیکن ہر جانے والا ہمارے کاندھے پر جاتا ہے، مگر اعلان کرتے ہوئے جاتا ہے، اے جانے والے، آج تم مجھے لے کر چل رہا ہے، کل تمہیں بھی ایسے لے کر جایا جائے گا، تمہیں بھی قبرستان پہنچایا جائے گا، تمہیں بھی سپرد خاک کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی کو کون نہیں جانتا؟ یہ عثمان غنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام کی امتیوں میں سے کوئی بھی امتی حضرت عثمان غنی کی طرح نہ ہو سکا۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ عثمان غنی
جن کو آقا نے فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان نے جنت کو خرید لیا۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان گزرتے تھے تو قبرستان کے مردوں کو یعنی قبرستان کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ ان کا کرتے کا دامن بھیگ جاتا تھا، ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے عثمان غنی، آپ اللہ کے خوف کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے ہیں، آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اتنا نہیں روتے ہیں، آپ پل صراط کا ذکر کرتے ہیں اتنا نہیں روتے ہیں، آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے لوگوں، پل صراط پر عثمان اکیلا نہیں رہے گا بلکہ پوری امت نظر آئے گی۔ تو عصر میں عثمان اکیلا نہیں رہے گا بلکہ پوری امت نظر آئے گی، لیکن قبر ایک تنہائی کی جگہ ہے، نہ باپ جا رہا ہوگا، نہ بیٹا جا رہا ہوگا، نہ بھائی جا رہا ہوگا، نہ رشتہ دار جا رہا ہوگا، بلکہ قبر تنہائی کی جگہ ہے، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں اور آسان ہو جائے گی، اور جو یہاں ناکام ہو گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں اور کٹھن ہو جائے گی۔ میرے عزیز، آپ نے کبھی قبر کو جاننے کی کوشش کی؟ آپ نے کبھی قبر کا خیال کیا؟ قبر میں کون سی روشنی ہوگی، کون سا لائٹ ہوگا، وہاں کون سا بلب ہوگا؟ معزز سامعین کرام، قبر کی رات کیا رات! معزز سامعین کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی دنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، جیسے سفر کرنے والا رہا کرتا ہے۔ سفر کرنے سے مطلب یہ ہے کہ سفر کرنے والا ایک جگہ کو دوسری جگہ کو تبدیل کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو بدلتا ہے۔ جیسے مثلاً گورکھپور اسٹیشن پر کوئی بیٹھا، ممبئی کے لیے چلا، ممبئی اسٹیشن پر تھوڑی دیر رکا، وہاں سے چلا کرناٹک کے لیے۔ معزز سامعین کرام، آدمی گورکھپور اسٹیشن پر رکا مگر وہ اسٹیشن اس کی منزل نہیں۔ معزز سامعین کرام، اب ممبئی اسٹیشن پر آدمی ممبئی اسٹیشن پر رکا مگر ممبئی اسٹیشن اس کی منزل نہیں۔ کرناٹک اسٹیشن پر رکا مگر کرناٹک اسٹیشن اس کی منزل نہیں۔ ارے اس کی منزل تو اس کا اپنا گھر ہے جو کرائے کا مکان ہے۔ میرے سرکار کے عالی شان فرمان، عالی شان کا مطلب ہی ہے کہ جب انسان چلا تھا عالم ارواح سے تو باپ کے پشت میں رہا ہے، باپ کے پشت سے چلا ہے تو ماں کے پیٹ میں ٹھہرا ہے، ماں کے پیٹ سے چلا ہے تو اب دنیا میں آنکھیں کھولی ہے، دنیا سے چلے گا، قبر میں جا کر ٹھہرے گا، قبر سے چلے گا، حشر میں جا کر ٹھہرے گا۔ اب حشر میں اعمال کے مطابق جنت یا جہنم ہماری منزل ہوگی۔ اے بندے خدا، آؤ دیکھو تمہاری منزل کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، سرکار کیا فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں انسان ضرور ٹھہرا تھا مگر عالم ارواح اس کی منزل نہیں۔ باپ کے پشت میں انسان ضرور ٹھہرا تھا مگر باپ کی پشت اس کی منزل نہیں۔ ماں کے پیٹ میں انسان ضرور ٹھہرا تھا مگر ماں کی پیٹ اس کی منزل نہیں۔ دنیا میں انسان ضرور ٹھہرا تھا مگر دنیا اس کی منزل نہیں۔ قبر میں انسان ضرور ٹھہرا تھا مگر قبر اس کی منزل نہیں۔ حشر میں انسان ضرور ٹھہرا تھا مگر حشر اس کی منزل نہیں۔ معزز سامعین کرام، آخر ہماری منزل کیا ہے؟ آؤ سرکار کا فرمان سنو، ہمارے باپ آدم چلے ہیں جنت سے، ہماری منزل وہی جنت ہے۔ اے مسلمان، تو ایسا کام کرتا تاکہ جنت تیری منزل ہو جائے، جنت تیرا جگہ بن جائے۔ معزز سامعین کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے پیارے صحابہ، تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جب تم درود پڑھتے ہو نا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت تک کہ آپ جب تک زندہ ہیں ہم درود پڑھتے ہیں آپ تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا جسم مقدس زمین کے اندر پوشیدہ کر دی جائے گی، یا رسول اللہ اس وقت ہم آپ پر درود پڑھیں گے، اس وقت آپ پر کیسے پہنچے گی درود، کیسے پہنچے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی الذکر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر، کہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک بار آپ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ کو نماز کے تعلق سے درود کی فضیلت بتاتا چلوں۔ معزز سامعین کرام، جب نمازی
نماز پڑھنے کی چاہتا ہے تو سب سے پہلے نیت کرتا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض یا سنت واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے نیت کر کے ناک کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیتا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پاک ہے تو اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری نام برکت والا ہے، تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد توج پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوسری سورت ملاتا ہے جو اسے یاد ہوتی ہے، رکوع میں جاتا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد سیدھا سجدہ میں جاتا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو 2 سجدے کرتا ہے، 2 سجدے کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تسبیح پڑھتا ہے، الحمد شریف کی الحمد شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملاتا ہے، ملانے کے بعد رکوع جیسے پچھلی رکعت میں کیا تھا اسی ویسے ہی رکوع سجدہ سب کرتا ہے، کرنے کے بعد تحیات میں بیٹھ جاتا ہے اور پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی نمازی صرف اتنا پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جائیے تو بتائیے اس کی نماز ہوئی کہ نہیں، کیا ایسی نماز کو اللہ قبول کرتا ہے، کیا ایسی نماز کو اللہ پسند کرتا ہے؟ تو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام سے پوچھئے، جب تک نمازی نبی پر سلام نہ پڑھے، نبی پر درود نہ پڑھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جب تک آدمی نبی پر سلام نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، آپ پوچھیں گے مولانا صاحب میں نے نیت کیا، اللہ کی تعریف کیا، ثنا پڑھی، اللہ کی تعریف کیا، تسمیہ پڑھی، اللہ کی تعریف کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، اللہ کی تعریف کیا، دوسری سورت ملائی، اللہ کی تعریف کیا، رکوع میں گیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف کیا، سجدے میں گیا، اللہ کی تعریف کیا، سجدے کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف کیا۔ میں نے پوری نماز میں اللہ کی تعریف کیا، صرف نبی پر سلام ہی تو نہیں بھیجا، تو میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو مولانا صاحب کہیں گے جب تک تم نبی پر سلام نہ پڑھو تمہاری نماز نہ قبول کی جائے گی، نہ تمہاری تسمیہ قبول کی جائے گی، نہ تمہاری تسمیہ قبول کیا جائے گا، نہ تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، نہ تمہاری نمازیں قبول کی جائے گی۔ اگر تم اپنی نمازوں کو کامل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی پر سلام پڑھنا پڑے گا، اگر تم اپنی نمازوں کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو نبی پر سلام پڑھنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نبی پر سلام نہیں پڑھتے ہیں، نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے نماز ہو چاہے کوئی بھی عبادت ہو، اگر ہم نبی پر سلام نہ پڑھیں، نبی پر درود نہ کریں تو ہماری نماز نہیں قبول کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ہم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ایک روح۔ اگر جسم اور روح، اگر روح نہیں رہے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم شہر خاموشہ میں پہنچانے کے قابل کیا جاتا ہے، شہر خاموشہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو ہمیں پتا چلا سب سے اہم چیز ہے ہمارے اندر تو ہے روح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا وہ بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عمل ہے اور ایک عقیدہ ہے۔ عمل نظر آتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی روزہ رکھ رہا ہے، آدمی حج کرنے جا رہا ہے، آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے نبی سے کیا تعلق ہے، اپنے خدا کی وحدانیت پر کتنا یقین ہے، وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نبی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں سب سے جو ضروری ہے عقیدہ ہے، اگر ہم عقیدہ درست کر لیں تو ہماری نماز قبول ہو جائے گی، ہماری روزہ قبول ہو جائے گی، ہماری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ تو ہم پتہ چلا جس طرح روح ہماری اہم چیز ہے، روح کے بغیر سب چیزیں بیکار ہے، اسی طرح عقیدہ ہے، عقیدہ اگر نہ ہو تو ہماری چیزیں قبول نہ ہو۔